فعن عائشة رضي الله عنها قالت سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أهم الذين يشربون الخمر ويسرقون قال لا يا بنت الصديق ولكنهم الذين يصومون ويصلون ويتصدقون وهم يخافون ألا يقبل منهم أولئك يسارعون في الخيرات رواه الترمذي وابن ماجہ۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آیت شریفہ والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلہ کے متعلق پوچھا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو شراب پیتے ہیں، بدکاری کرتے ہیں اور چوری کرتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں اے صدیق کی بیٹی، ایسا نہیں، بلکہ یہ وہ لوگ ہیں جو روزے رکھتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں اور صدقے دیتے ہیں، پھر بھی اس بات سے ڈرتے ہیں کہ ان کا عمل نامقبول نہ ہو جائے، ایسے ہی لوگ نیکیوں میں دوڑنے والے ہیں۔ انسان پر دو قسم کے حالات آتے ہیں، ایک کو ناز کی حالت کہا جاتا ہے اور ایک کو نیاز کی حالت کہا جاتا ہے۔ کبھی کبھی انسان ناز میں آتا ہے، جیسا کہ قرآن کریم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں آتا ہے کہ جب اللہ کے حکم سے کچھ بنی اسرائیل کو وہ لے کر کوہ طور پر گئے اور وہاں جب اللہ سے ہم کلامی ہوئی تو ان لوگوں نے کہا ہمیں کیا پتہ کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ جو ہے کلام فرما رہے ہیں، یہ کوئی اور بات کر رہے ہیں۔ تو اس گستاخی پر ان کو سزا دی گئی اور وہ سارے مر گئے۔ تو وہاں مقام ناز میں حضرت موسیٰ نے اللہ کی بارگاہ میں یوں عرض کیا کہ اللہ اگر آپ چاہتے لو شئت اہلکتنی من قبل، آپ مجھے پہلے ہی ہلاک کر دیتے، مجھے بھی اور ان لوگوں کو بھی ہلاک کر دیتے، کیا آپ بے وقوفوں کے افعال کے سے ہمیں ہلاک کر دیں گے؟ یہ ان کا کہنا مقام ناز میں تھا، کیونکہ اللہ جب نبی کو نبوت دیتے ہیں تو وہ بھی اس ناز کے مقام پر کبھی کبھی آ کر اللہ سے ہم کلام ہوتے ہیں، تو کہہ رہے اللہ آپ مجھے پہلے ہلاک کر دیتے، پہلے موت دے دیتے۔ اب تو بنی اسرائیل کہیں گے کہ دھوکے سے جا کر موسیٰ نے ہمارے سرداروں کو مروا دیا، ان کو میں بتاؤں گا بھی کہ حقیقت یہ تھی، انہوں نے گستاخی کی تو وہ یقین نہیں کریں گے۔ تو یہ مقام ناز ہے۔ ایسے ہی حضرت صدیق عائشہ کی جب وہ تہمت کے باب میں اللہ کی طرف سے برات نازل ہوئی، منافقین نے تہمت لگائی تھی، جب برات آئی، آیتیں اتر گئیں، تو ان کے والدین نے کہا کہ اے عائشہ تم جو ہے پیغمبر کا شکریہ ادا کرو۔ تو انہوں نے مقام ناز میں کہا کہ میں اس اللہ کا شکریہ ادا کروں گی جس نے آیتیں اتاری۔ یہ مقام ناز تھا۔ ایسے ہی نیاز کا مقام بھی انسان کے اندر آتا ہے، جیسا کہ انبیاء کرام کے بارے میں آتا ہے، خود پیغمبر کے بارے میں آتا ہے کہ رات بھر عبادت فرماتے تھے کہ پیروں پر ورم آ جایا کرتا تھا، اور پھر اللہ سے عرض کرتے اے اللہ ما عبدناک حق عبادتک ما عرفناک حق معرفتک، اے اللہ آپ کی عبادت کا حق ادا نہیں ہوا، اے اللہ آپ کی معرفت کا حق ادا نہیں ہوا۔ یہ نیاز کا مقام۔ اس حدیث شریف کو جو آج ہم نے پڑھی ہے، قرآن کریم کی ایک آیت کے ذریعے سے صحابہ کے اندر جو ایک نیاز کا مقام حاصل ہوا اس کو ذکر کیا جا رہا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ کہ جو اللہ نے ان کو عطا کیا ہے، جو ان کو چیزیں دی گئی ہیں، مال دیا گیا ہے، اس کو وہ خرچ کرتے ہیں اللہ کے راستے میں، اور ان کے دل ڈر رہے ہوتے ہیں، تو نیکی کر کے بھی ڈرتے ہیں۔ صدیق عائشہ نے عرض کیا اللہ کے رسول کہ یہ وہ لوگ ہیں جو شراب پیتے ہیں اور وہ چوریاں کرتے ہیں، نافرمان ہیں؟ فرمایا کہ نہیں، وہ لوگ نہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو نمازیں پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، صدقات کرتے ہیں، اور پھر بھی اللہ سے ڈر رہے ہوتے ہیں، اللہ کی عظمت کی وجہ سے، اللہ کی معرفت کی وجہ سے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ مومن نیکی کر کے بھی ڈرتا ہے اور منافق گناہ کر کے بھی بے خوف رہتا ہے۔ یہ منافق کا حال ہے کہ گناہ پہ گناہ کرتا جا رہا ہے اور بے خوف رہتا ہے، اس کو کوئی خوف ہی نہیں ہوتا۔ آج کتنے لوگ ہیں جو حرام آمدنیوں میں لگے ہوئے ہیں، بزنس کر رہے ہیں لیکن ناجائز کر رہے ہیں، سودی کاروبار کر رہے ہیں، رشوت لے رہے ہیں، یا جو ہے وہ لوگوں کے مال کو غصب کر رہے ہیں، چوریاں کر رہے ہیں، پلاٹوں پہ قبضے کر رہے ہیں، لیکن ان کے دل میں کوئی خوف ہی نہیں آتا۔ ملاوٹ کر رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، جھوٹ بول کے سامان بیچ رہے ہیں، لیکن دل میں خوف نہیں، تو مطلب یہ کہ اندر نفاق موجود ہے۔ ورنہ مومن کا حال تو یہ ہے کہ نیکی کر کے بھی ڈر رہا ہوتا ہے، نماز پڑھ کے ڈر رہا ہوتا ہے، اس لیے کہ اس کے سامنے اللہ کی عظمت ہوتی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنا بھی محاسبہ کریں۔
اور یہ نیاز اور ناز کا مقام اپنی حد میں رہے تو اچھا لگتا ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بیوی بھی مقام ناز میں آ کر شوہر کو کہتی ہے میں آپ سے خفا ہوں، ناراض ہوں، میں آپ سے بات نہیں کروں. مثلا شوہر نے کسی بات پہ بیوی کو ڈانٹ دیا، بیجا بات پہ ڈانٹ دیا، بعد میں صلح صفائی ہو گئی تو وہ بیوی کہتی ہے کہ چونکہ آپ نے مجھے بیجا ڈانٹا تھا اب میں آپ سے ناراض ہوں. خود صدیق عائشہ کو آپ نے فرمایا پیغمبر نے، اے عائشہ مجھے معلوم چل جاتا ہے جب تم مجھ سے خفا ہوتی ہو، جب تم مجھ سے راضی ہوتی ہو مجھے معلوم ہو جاتا ہے. صدیق عائشہ نے اس کے لفظ کیسے معلوم ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ جب تم مجھ سے راضی ہوتی ہو تو تم یوں کہتی ہو کہ رب محمد کی قسم، اور جب تم مجھ سے ناراض ہوتی ہو تو کہتی ہو رب ابراہیم کی قسم. تو مجھے معلوم ہو جاتا ہے. یہ بیوی کا وہ مقام ناز ہے، اپنی حد میں رہے تو اچھا انسان لگتا ہے. بہرحال ہر شخص کو اپنا محاسبہ کرنا چاہیے اور نیکیاں کرنے کے بعد بھی اللہ سے قبولیت مانگنی چاہیے اور ڈرتے رہنا چاہیے. اللہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے.